نے بنایا قانون؟ کہاں سو رہے تھے پاکستانی؟ کس نے اس غلاظت میں، اس خباثت میں اپنا نام لکھوایا؟ اور اب بھی وہ کون ہے جو اس غلاظت اور خباثت میں اپنا نام لکھوا کر اس کے اوپر ڈٹائی سے ڈٹے ہوئے ہیں؟ کہاں ہے وہ پاکستانی قوم؟ کہاں ہے وہ لا الہ الا اللہ کے غیرت مند مجاہد، وہ جو کٹنے مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حرمت پر؟ کیسے ہو گیا میرے اور آپ کے جیتے جی یہ پاکستان میں، اور اس کو تحفظ دیا جا رہا ہے ایک ایک دن؟ اللہ کی قسم ایک ایک دن جو پاکستان میں اور آپ سانس لے رہے ہیں اور یہ قانون موجود ہے، میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے باغی ہو رہے ہیں، میرا اور آپ کا نام نافرمانوں میں لکھا جا رہا ہے۔ اللہ کی قسم جس نے اس میں نام لکھوایا ہے، اللہ کی قسم ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل نہ کرے، اس نے اپنا نام قوم لوط میں لکھوا لیا۔ کون تھے جس کو میں نے اور آپ نے ووٹ دے کر اسمبلی میں بھیجا؟ کون تھے جس کو اسمبلی والوں نے ووٹ دے کر سینٹ میں بھیجا؟ وہ کون تھے جن کو ہم نے نعرے لگا کر وہاں پر بھیجا، جن سے ہم نے امیدیں لگائیں، جن کو ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قائم کرنے کے لیے بھیجا تھا؟ وہ کون ہے میرے اور آپ کے مجرم، میرے بچوں کے مجرم، آپ کے بچوں کے مجرم، میری بیٹی کے مجرم، آپ کی بیٹی کے مجرم، میری ماؤں بہنوں کے مجرم؟ وہ کون ہے جنہوں نے اس جرم میں، اس خباثت میں، اس غلاظت میں اپنا نام لکھوایا؟ میرے اور آپ کے یہ سونے کا وقت نہیں ہے، میرے اور آپ کے اٹھنے کا وقت ہے۔ اگر میں اور آپ سوئے رہے تو انہی گھروں میں سوئے ہوگے، اللہ تعالیٰ پتھر برسا دے گا آسمان سے جیسے قوم لوط کے اوپر برسا دیے تھے۔ اور اگر خاموش رہے تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وہ ہم جنس پرست نہیں تھی، وہ ایسی حرکت نہیں کرتی تھی، وہ نبی کی بیوی تھی، لیکن اس کی سوچ ان ہم جنس پرستوں کے ساتھ تھی جو ایسی حرکت کرتے تھے، اس کا تعاون، اس کا کردار، اس کی بات ان لوگوں کے ساتھ تھی جو ایسی حرکت کرتے تھے۔ یہ قانون ہے، امپلیمنٹ ہو چکا ہے، میرے اور آپ کی بچیوں کے الفاظ نہیں ہیں میرے پاس، عزتیں ہماری لٹ چکی، ایمان ہمارا بک چکا۔ کھڑے ہو جاؤ پاکستانیوں، کھڑے ہو جاؤ، اعلان کر دو کہ ان کاغذ کے غلیظ ٹکڑوں کو ہم نہیں مانتے، اٹھا کر پھینک دو ردی کی ٹوکری میں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں اویس نصیر بات کر رہا ہوں۔ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات آپ لوگوں کو بتانی ہے، جس میں خوشخبری بھی ہے اور ساتھ میں ایک وارننگ بھی ہے۔ خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو یہ جو ٹرانسجنڈرز والا ایکٹ ہے، اس کے خلاف کھل کر کھڑے ہو رہے ہیں اور اس کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بننے کے لیے تیار ہیں۔ اور وارننگ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ہم جس پرستی اور کھلے عام زناکاری اور فحاشی اور عریانی کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو اصل بات بتاؤں، آپ سب نے میک شور کرنا ہے کہ یہ میسیج، یہ وائس نوٹ رکنا نہیں چاہیے۔ آپ کے فون میں جتنے کانٹیکٹس ہیں یہ ہر ایک تک پہنچنا چاہیے، تاکہ یہ بات جو ہے حکمرانوں تک پہنچ جائے اور ان کی دیواریں ہلا کر رکھ دے۔ اور اب آ جائیں آپ اصل بات پہ۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ میں نے ٹرانسجنڈرز والا یہ جو ایکٹ ہے، جو ایک غلیظ کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس کے خلاف میں نے باقاعدہ سٹینڈ لیا ہے اللہ کی توفیق سے، اور باقاعدہ میں نے کل اس کو اٹھا کر اس ایکٹ والے کاغذ کو اٹھا کر پھاڑ کر ٹکڑے کر کے پھینکا کہ ہم نہیں مانتے اس کو۔ تو میں تھوڑا سا پریشان بھی ہوا کہ کہیں میں نے کوئی ایسی غلط بات تو نہیں کر دی جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو اسی پریشانی میں سو گیا رات، اور یعنی مجھے یہ تو پتہ تھا کہ ظاہر ہے، اچھی طرح ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم نے اس کی مخالفت کرنی ہے، کھڑا ہونا ہے، لیکن اس کو اس طرح پھاڑ کر پھینکنا اور باقاعدہ کھلے عام اعلان کر دینا کہ ہم اس کو نہیں مانتے اور اس کے خلاف کھڑے ہو جانا، ایک طرح سے حکومت کے خلاف کھڑے ہو جانا، یہ کہیں زیادہ تو نہیں میں نے کر دیا؟ کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ سب جو یہاں پر بھی کنیکٹڈ ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی، کہ ملینز آف لوگ اب میری بات کو سنتے ہیں، تو مجھے یہ تھا کہ کوئی فتنہ یا کوئی اس طرح کی چیز کا میں کہیں ذریعہ نہ بن جاؤں۔
تو صبح کو میں اٹھا ہوں تو میری حیرت اور خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ بیٹی مجھے کہتی ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے لیکن عجیب سا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ تو میں نے کہا آپ بتاؤ خواب مجھے، تو اس نے جب مجھے خواب بتایا تو یہ بات آپ سب کے سننے والی ہے۔ اس کے اور بھی پارٹس تھے اس کی زندگی کے متعلق اور اس طرح سے ہے، لیکن بہرحال جو خواب کا وہ والا پارٹ ہے جو اس ایکٹ سے متعلق ہے اور ہم سب کو، تمام امت کو، خصوصاً پاکستانیوں کو کنسرن کرتا ہے، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ ایک جگہ پہ ہوتے ہیں میں اور وہ میری بیٹی اور ساتھ مطلب اپنے فیملی کے ہی، تو یعنی وہ اس کمرے سے یا جو بھی احاطہ یا کمرہ یا بلڈنگ، تو اس کے دروازے سے میں باہر جاتا ہوں تو وہ بھی میرے ساتھ آتی ہے۔ تو میں باہر جا کے دیکھتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے یہ تو قوم لوط والے یہاں پہ ہیں سب، اور یعنی کہ وہ ہم جنس پرست مرد اور عورتیں وہاں پر ہوتے ہیں سب۔ تو میں اس کو، اپنی بیٹی کو روک دیتا ہوں کہ آپ باہر نہ ہو، آپ اندر ہی رہو۔ تو وہ مجھے کہتی ہے کہ آپ خود کیوں جا رہے ہیں پھر اگر یہ ایسے لوگ وہاں پہ ہیں۔ تو اب وہ مجھے بتا رہی کہ خواب میں اس کو کہتا ہوں کہ بیٹا یہاں پر حضور آئے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور صفائیاں ہو رہی ہیں، آپ اندر ہی رہو، اس طرح سے کچھ کہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بے شمار فرمائے۔ تو اس طرح سے میں اسے کہتا ہوں تو وہ پھر اندر رک جاتی ہے، بات سمجھ جاتی ہے، اور جو ایک اور ساتھ فیملی کا کی ایک اور بچی ہوتی ہے وہ بھی ساتھ ہوتی ہے، تو وہ بہرحال یعنی وہ اندر رہتی ہیں بچیاں۔ تو میں پھر باہر جاتا ہوں تو وہ مجھے کہتی ہے کہ پھر وہ کھڑکی سے دیکھتی ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ تو باہر وہ دیکھتی ہے کہ صفائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ٹرک آئے ہوتے ہیں اور اس طرح سے پورا انتظام ہوا ہوتا ہے اور گندگی کو اٹھا اٹھا کے پھینکا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، ان کا روحانی فیض پہنچ رہا ہے۔ اب صفائیوں کا وقت آ گیا ہے۔ جن لوگوں نے بھی اس مدینہ ثانی لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر غلاظت پھیلانے کی کوشش کی ہے، اب مدینہ کا وارث خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ اہل حق کی تائید و نصرت کو آگے ہیں، اور اب ان کی صفائیوں کا وقت آ گیا ہے۔ یہ انشاءاللہ یہ کاغذ کے غلیظ ٹکڑے، یہ ان کی سیاست کا، ان کے گندے گھنونے جرموں کا اور ان کے ناپاک عزائم کا جنازہ بنے گا، اور اہل حق کو مبارک ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و نصرت آپ سب کے ساتھ ہے۔ آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے، دبنا نہیں ہے، جھکنا نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اب ہم اس ایکٹ کو ہی نہیں واپس کروائیں گے، اب ہم بلکہ سود والی شکیں بھی نکلوائیں گے، اب ہم پاکستان میں ہونے والی غیر شرعی سزاؤں کو بھی ریجیکٹ کروائیں گے، اور اس پورے کے پورے سسٹم کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے گھسیٹ کر ایوانوں سے باہر نکالیں گے، اور اللہ تعالیٰ پھر اپنی رحمت سے انہی ایوانوں میں خلافت اور اللہ کے بندوں کو داخل فرمائے گا۔ آپ کا کام یہ ہے کہ یہ وائس نوٹ رکنا نہیں چاہیے، یہ ایک دن کے اندر اندر اس قدر شیئر کریں کہ یہ ایوانوں کو جا کے ہلا دے۔ عمران خان کا فون بجے، جا کر زرداری کا فون بجے، نواز شریف کا فون بجے، مریم نواز کا فون بجے، شہباز شریف کا فون بجے، آرمی چیف کا فون بجے، یہ ہر ایک کے فون کے اندر ایسے گھس جانا چاہیے کہ ہر منافق اور ہر ناقبت اندیش کا سینہ چاک کر کے یہ حق کی اذان دے دے اس کے سینے کے اندر۔